السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، وی ول بی رائٹ بیک، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میجسٹک ویڈیوز۔ آج کی ویڈیو جس پہ ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا، اور اس کو ہم انجینئر محمد علی مرزا کے بیان کے طور پہ سنیں گے اور اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا وہ کریں گے۔ اس ویڈیو میں جو مین کنسیپٹ ہے، جو سٹارٹنگ کا پوائنٹ ہے، جو اس میں جس سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مچھر کا خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ تو جواب کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو جلدی سے ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا چاہتی ہوں، اگر میرا چینل ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ عبد الرحمن بن ابی نعم سے روایت ہے کہ اہل عراق کے ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے میں لگ جائے کہ اس کا کیا حکم ہے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، اس شخص کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کا حکم پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ۔ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ نبی الاسلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی۔ ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے۔ یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے، یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے۔ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں، اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے
اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ. سوری گائز ویڈیو سٹاپ کر رہی ہوں, پر سن کے نا دل سا پھٹ جاتا ہے. یہ واقعہ بھی انسان سن لے نا تو انسان کا ویسے ہی بننے والا حال ہو جاتا ہے. مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی. اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا. یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے, اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, پرانگدہ حالت ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے, اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی, اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی, پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا. تو غم حسین تو جاری ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ ترمذی میں بھی موجود ہے, کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا, اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام, حسین علیہ السلام کا سر. امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے, مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام, اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ. کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی. تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا, اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا, تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے, تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا, یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو. اچھا, اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے. اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا, ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, وہ انٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نگل لیتے ہیں, یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا, ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو.
اچھا، اس آیت کی شرح دو طریقے سے ہوئی ہے. ابن عباس اس کی شرح یوں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، جو بخاری میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ رکھو، تم تو اتنے مہمان نواز ہو، تو یہ تو تمہارے اپنے قبیلے سے ہیں. اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے عوض ان کے اہل البیت کے ساتھ مودت رکھی جائے. یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نے اس کی تشریح کی. ہمارے نزدیک یہ دونوں درست ہیں. جب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ میری رشتہ داری کا خیال رکھو، تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ تم میری رشتہ داری کا خیال رکھو، کیونکہ اس گھر سے سب کو دین ملا. اور اس کو سپورٹی بخاری میں سیدنا ابو بکر کا قول ہے، اور نقل کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی کو مار دیں تو کیا کفارہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ ان کا یہ اہل عراق سے ہیں. اور ظاہر عراق اس وقت شام کا صوبہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں عراقیوں نے مار دیا، شیعان علی نے مار دیا. اور بھائی شام میں وفاقی حکومت تھی اور یہ صوبائی حکومت تھی، انہی کے انڈر تھی. اے عراقیوں، تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی حالت میں مرے نیکوکاری میں، لیکن ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. قل اعوذ باللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا. جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ آل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور دو گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں. تو جب آپ خود جنت اور جہنم کا فیصلہ سیدنا علی اور اہل البیت کی محبت پہ کرتے تھے، اس وقت صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے دوسروں کو کہنا تھا رافضی اور اپنے آپ کو ناسبی ماننے سے انکار کرنا تھا. تو یہ آپ نے دو نمبریاں کی ہیں، اس کا رزلٹ پھر اسی شکل میں نظر آنا تھا. جب گمراہی بڑے لیول کی اٹھتی ہے نا، تو پھر کوئی بڑے لیول کی بلا چاہیے ہوتی ہے. ہاں، وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا، ہے رسیہ تھی، ایک اژدہا سارے سانپوں کو کھا گیا. تو یہ جتنے سانپ نکلے ہوئے تھے نا جنہوں نے اس دین کے ساتھ غداری کی، ایک انجینئر سب پہ بھاری ہو گیا. ہاں الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
क़यामत के दिन सामना करेंगे कि हम ना रौफ़दी हैं ना नौसबी हैं, बल्कि हम अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहलुल बैत, उनके जानिसार खुलफ़ाए राशिदीन और सहाबा कराम का साथ नसीब फरमाए, उनके साथ महशूर फरमाए। और अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो ये फ़िरका वारियत इस उरूज के ऊपर है, इसे तोड़कर उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के साथ जोड़े, और ताकि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम को वेलकम करने के लिए ये उम्मत तैयार हो सके। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, करबला वाक़या का करबला जो हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबान में सुना, बयान में सुना। ये सुन के ना दिल को पता नहीं बहुत अजीब सी खींच पड़ती है कि वो कहते हैं ना कि जब मतलब एक लिखने में भी आया है, सुनने में भी आया है ये कि अगर कभी अपना गम तुम्हें बड़ा लगे ना तो इमाम हसन हुसैन का या गम याद कर लिया करो कि उन लोगों पे क्या गुजरी थी, वो छोटे से थे, उन पे क्या गुजरी। अगर तुम्हें कभी अपना गम बड़ा लगे तो उस वाक़े को याद कर लिया करो, तुम्हें अपना गम बहुत छोटा लगने लग जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि जब मैं सोचती हूँ ना कि इंसान का अपना गम बहुत बड़ा होता है, तो तब ये चीज़ ना ज़हन में आ जाती है कि उन्होंने हमारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारा जो ख़ानदान था, जो चीज़ थी, कितनी लोगों ने मुश्किलें उठाई ये हमें दीन पहुंचाने के लिए, हमें दीन के रास्ते पे चलाने के लिए, इतनी मुश्किलें, हमें हिदायत देने के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने इतनी मुश्किलें फ़ेस की हैं। और हम हैं कि ना उनके नक्शे कदम पे चल सकते हैं, ना उनकी बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। बस जैसे इंसान अपने आप को बना रहा है वो ना तो दुनिया के लिए मुनासिब है, ना ही आखिरत के लिए मुनासिब है। तो ये थी आज की हमारी रिएक्शन वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।